السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خلیج اور مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے بات چیت کی نشست کی ہے۔ پنجاب اور سندھ حکومتوں نے عام آدمی پر ایندھن کی زیادہ قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں مفت پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے کسی بھی کلاس کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے قومی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لے لیا ہے۔ پاکستان کی پہلی جدید نیشنل فورینسک ایجنسی نے اسلام آباد میں کام شروع کر دیا ہے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ اور گلگت بلتستان حکومت نے ماحولیاتی تحفظ میں شراکت داری مستحکم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم نے افغانستان میں دہشت گرد گروپ سے لاحق خطرے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد کاری کے استعماری منصوبے پر عمل کرنے سے روکے۔ میانمار کی فوج کے سربراہ سینئر جنرل من آنگ ہیلنگ کو صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مزید بارش اور تیز ہواؤں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے سنی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے حمیرہ رانا۔ شکریہ قدیر۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خلیج اور مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں کشیدگی میں کمی، مذاکرات کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے تازہ ترین علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مضبوط اور برادرانہ پاکستان سعودی عرب تعلقات کا اعادہ کیا اور قریبی رابطے میں رہنے پر بھی اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں اینکر پرسنز اور سینئر صحافیوں کے ساتھ بات چیت کی نشست کی۔ بات چیت میں علاقائی اور عالمی صورتحال سمیت پاکستان کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات، چیلنجز اور کامیابیوں پر توجہ دی گئی۔ یہ ملاقات دفتر خارجہ اور قومی ذرائع ابلاغ کے درمیان باقاعدہ رابطے کی عکاسی کرتی ہے۔ وزیر داخلہ سید محسن نقوی نے کل سے اگلے 30 روز تک اسلام آباد میں مسافروں کو پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت مفت فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ وزارت داخلہ عوامی سہولت کے اس اقدام کے لیے 35 کروڑ روپے کے اخراجات برداشت کرے گی۔ ادھر پنجاب حکومت نے بھی جاری عالمی معاشی بحران کے پیش نظر صوبے کے عوام کے لیے ایک جامع ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ ریلیف پیکج کی تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر اورنج لائن ٹرین، میٹرو بس سروس، سپیڈو بس اور گرین الیکٹرو بس میں سفر کے دوران شہریوں کو ٹکٹ خریدنا نہیں پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے زراعت، خوراک اور کسان کے تحفظ کے لیے نقد رقم دینے کا فیصلہ کیا ہے اور کاشتکاروں کو فی ایکڑ فی لیٹر ڈیزل پر 100 روپے سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ موٹر سائیکل سواروں کو سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ غیر معمولی حالات میں شہری ذاتی سواری کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں۔ عالمی بحران کے باوجود ایک ماہ تک پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی اور نرخ برقرار رکھنے پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بعد میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں وزیر اعلیٰ مریم نواز نے رجسٹرڈ بڑی گاڑیوں کے لیے سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹرڈ گڈز ٹرانسپورٹ کو 77,000 روپے، بڑی گاڑیوں کے لیے 80,000 روپے جبکہ پبلک سروس بسوں کے لیے 1 لاکھ روپے ماہانہ سبسڈی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ٹرانسپورٹرز سے اپیل کی کہ وہ عوام کا ساتھ دیں اور ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ مسافروں پر ڈالنے سے گریز کریں۔ سندھ حکومت نے بھی موٹر سائیکل استعمال کرنے والوں، چھوٹے کاشتکاروں اور پبلک ٹرانسپورٹرز کے لیے 55 ارب روپے کے سبسڈی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے۔
आज कराची में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने वालों के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। सूबा सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड, हम 20 वर्किंग डेज का हिसाब लगा के और 1 लीटर पर डे हर मोटरसाइकिल वाले को 1 महीने के लिए 2000 रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए एक्साइज डिपार्टमेंट ने एक एप्लीकेशन तैयार कर ली है। जो भी मोटरसाइकिल ओनर जिसने अवेल करना है ये सहूलत, उसको अपने नाम पे मोटरसाइकिल करनी है। सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मोटरसाइकिल मालिकान को सब्सिडी की ये रकम महकमा एक्साइज की जानिब से कायम करदा एप्लीकेशन के जरिए बराह रास्त मुंतकिल की जाएगी। उन्होंने मोटरसाइकिल मालिकान पर जोर दिया कि वो अपनी मोटरसाइकिल अपने नाम पर मुंतकिल करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी ने कहा है कि सूबाई हुकूमत महंगाई के असरात कम करने के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट पॉलिसी वज़ा करेगी। उन्होंने आज पेशावर में काबीना के इजलास की सदारत करते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से आवाम पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के लिए पायदार पॉलिसी तश्कील देने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बायस मोटरसाइकिल सवारों और किसानों के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पॉलिसी को आवाम में सराहा जा रहा है। पाकिस्तान रेलवे ने किसी भी क्लास के किरायों में इजाफा न करने का ऐलान किया है। तफसीर रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे अतर रसूल से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से रेलवे मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ दिया गया है, जिसके तहत हुकूमत ने डीजल कीमतों में इजाफे का असर खुद बर्दाश्त करने का फैसला किया है। ऑपरेशनल अखराजात पूरे करने के लिए ट्रेन किरायों में 30% इजाफा नागुज़ीर था, मगर वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान रेलवेज को किसी भी क्लास के किराए बढ़ाने से मना कर दिया। ताजर बरादरी की सहूलत के लिए फ्री ट्रेनों के किरायों में भी कोई इजाफा नहीं किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर 30 जून तक 6 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया है। इस हवाले से वजीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का कहना है कि वजीर आजम ने मुश्किल वक्त में मुसाफिरों के दिल जीत लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये आवाम के लिए तोहफा है, जिससे रेलवे का सफर हर शख्स की पहुंच में रहेगा। हुकूमत ने आवाम की सहूलत के लिए कौमी शाहराहों पर टोल टैक्स में इजाफा वापस ले लिया है। ये फैसला आज इस्लामाबाद में वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान के ज़ेर सदारत नेशनल हाईवे अथॉरिटी के इजलास में किया गया। वफाकी वज़ीर ने रवा माली साल की तमाम एडजस्टमेंट्स मुंजमद करते हुए टोल टैक्स में 25% समाही इजाफे को वापस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत तवानाई की बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के पेश नज़र मखसूस सब्सिडीज़ के ज़रिए आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। उन्होंने आज एक टेलीविजन पैगाम में कहा कि हुकूमत का जारी तनाज़े में कोई किरदार नहीं है जिसने दुनिया भर में पेट्रोलियम की कीमतों को मुतासिर किया है। मुशीर ने कहा कि पाकिस्तान खिते में अमन के फ़रोग़ में भी कायदाना किरदार अदा कर रहा है। उनका कहना था कि ये सितम ज़रीफ़ी है कि बाज़ अनासिर अपने ज़ाती सियासी मफादात के लिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मौजूदा बहरान पर काबू पाने के लिए इत्तेहाद व यकजहती पैदा करने का वक्त आ गया है। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि पाकिस्तान के पुरअज़्म अवाम इस सूरत हाल से कामयाबी के साथ निकलेंगे। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा है कि हालिया आलमी तनाव और जारी तनाज़ात ने तेल की बैनुल-अक़वामी मंडियों को मुतासिर किया है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। उन्होंने एक चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान गुज़श्ता 3 हफ्ते से एडजस्टमेंट की तवक्को कर रहा था, जिस पर अब अमल दरामद हो गया है। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत इस मुश्किल वक्त में आवाम के साथ खड़ी है। ईंधन की कीमतों का हफ्तावार बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा। खुर्रम शहजाद ने शहरियों पर जोर दिया कि वो हुकूमत से ताउन करें, क्योंकि वो अपने महदूद वसाइल में रिलीफ फराहम कर रही है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कौमी असम्बली का मुख्तसर इजलास आज पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में डिप्टी स्पीकर सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह की सदारत में हुआ। इजलास के आगाज़ में ऐवान ने दहशत गर्दी की हालिया कार्रवाइयों में शहीद होने वालों के लिए फातिहा ख़ानी की। ऐवान का इजलास अब पीर की शाम 5 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास मंगल की सपहर तलब किया है। ऐवान में कानून साजी के अलावा कौमी और बैनुल-अक़वामी अहमियत के उमूर पर बहस की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज इस्लामाबाद में हाल ही में मुकम्मल होने वाली नेशनल फोरेंसिक एजेंसी का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के ज़ेरी दफातर कायम करने की भी हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने कहा कि ये इदारा अब पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी मयार की सर्विसेज और तजज़िये फराहम करेगा।
انہوں نے ایجنسی کی جانب سے فراہم کی جانے والی سروسز کی بھرپور طریقے سے تشہیر کی ضرورت پر زور دیا تاکہ تمام ادارے ان سے مستفید ہو سکیں۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے متحدہ عرب امارات کے غیر ملکی تجارت کے وزیر سے جاری تجارتی تعاون اور علاقائی اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ آج ورچوئل ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دیرینہ دوستی اور اسٹریٹجک شراکت داری پر زور دیا۔ جام کمال خان نے متحدہ عرب امارات کے حکام کی حمایت اور تعاون پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، جس میں دبئی اور ابوظہبی کے مشنز کے ساتھ ڈی پی ورلڈ جیسے نجی شعبے کے شراکت داروں کی مدد بھی شامل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ملک آپریشنل چیلنجز کے باوجود مضبوط تجارتی تعلقات کو برقرار رکھنے اور کاروبار کو آسان بنانے کے لیے عملی حل تلاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ثانی بن حمد الزویری نے پاکستان کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے عزم کا اعادہ کیا اور باہمی فوائد یقینی بنانے کے لیے ہم آہنگی اور رابطے کی اہمیت پر زور دیا۔ بیلجیم، لگزمبرگ اور یورپی یونین کے لیے پاکستان کے سفیر رحیم حیات اور روس کی ناظم الامور کیرن ملایان نے برسلز میں ملاقات کی، جس کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاکستان روس دو طرفہ تعلقات اور جغرافیائی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے رواں سال جون کے آخر تک 24 اضلاع میں مزید پرائمری اسٹروک سینٹرز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کی نمائندہ زنیرہ خالد سے۔ آج لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت ایک خصوصی اجلاس میں سی ایم اسٹروک مینجمنٹ پروگرام کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ پیش کی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پرائمری اسٹروک سینٹرز میں نیورولوجسٹ اور نیورو سرجن تعینات کیے جائیں گے، جبکہ فالج کے مریضوں کے فوری علاج کے لیے ڈاکٹروں کی خصوصی تربیت بھی مکمل کر لی گئی ہے۔ فیز 1 کے تحت لاہور کے 4، فیصل آباد اور ملتان کے 3 جبکہ راولپنڈی کے 2 ہسپتالوں میں نئے سینٹرز قائم کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ گجرات، سرگودا، ساہیوال، بہاڑی، جہلم، قصور، منڈی بہاؤدین، شیخوپورہ، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور خانے وال میں بھی اسٹروک سینٹرز بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے فیز 2 کے تحت مزید 17 شہروں میں اسٹروک سینٹرز کے قیام کی منظوری بھی دی۔ گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ پاک روس تعلقات نئی جہت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار روس کے سفیر البرٹ ہوریف سے آج کراچی میں ملاقات کے دوران کیا۔ روسی سفیر نے کہا کہ کراچی اور سینٹ پیٹربرگ جڑواں شہروں میں اور دونوں شہروں کے درمیان ثقافتی، سیاحتی اور تعلیمی سرگرمیوں کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ادھر پاکستان میں روانڈا کی ہائی کمشنر ہریمانہ فاتو نے آج کراچی میں گورنر سندھ نہال ہاشمی سے ملاقات کی۔ ملاقات میں چائے، کافی اور چاول کی برآمدات میں اضافہ کرنے اور دونوں ممالک کے درمیان تجارت کے نئے مواقع تلاش کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے نوجوانوں، خواتین، اقلیتوں اور خواجہ سراؤں کو بااختیار بنانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کوئٹہ میں فورم فار ڈگنیٹی انیشیٹو پاکستان کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر عثمہ یعقوب سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر اعلیٰ نے بلوچستان کی تاریخ کی سب سے بڑی اسکالرشپ اسکیم کے طور پر بے نظیر بھٹو اسکالرشپ پروگرام سمیت اس وقت جاری کئی اہم اقدامات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان حکومت نے خواتین کو کاروبار قائم کرنے اور مالی آزادی حاصل کرنے میں مدد دینے کے لیے ویمن اکنامک انڈومنٹ فنڈ بھی شروع کیا ہے۔ ورلڈ وائڈ فنڈ فار نیچر پاکستان محکمہ جنگلات، جنگلی حیات، پارکس اور ماحولیاتی گلگت بلتستان نے ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی میں اپنی دیرینہ شراکت داری مزید مستحکم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سیکرٹری جنگلات، جنگلی حیات، پارکس اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ سید ابو الوحید شاہ اور سینئر پروگرام ڈائریکٹر WWF پاکستان رب نواز نے آج گلگت میں ایک تقریب کے دوران معاہدے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری نے گلگت بلتستان میں ابھرتے ہوئے ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ خیبر پختونخوا کے ضلع بنوں میں ڈومیل تھانے کے باہر ایک خودکش دہشت گرد حملے میں 3 خواتین اور ایک بچے سمیت 5 شہری شہید جبکہ 4 شدید زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خوارج کے بزدلانہ خودکش حملے کو پسپا کر دیا۔ زخمیوں کو فوری طور پر قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ادھر صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے خودکش حملے کی شدید مذمت کی ہے اور قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے علاقائی ادارہ انسداد دہشت گردی کا 44واں کونسل اجلاس آج ازبکستان کے شہر تاشکند میں ہوا۔ اجلاس کی صدارت پاکستان نے کی، جس نے حال ہی میں فورم کی صدارت سنبھالی ہے۔
کونسل نے باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ کونسل نے مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا اور تنازعات کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق بات چیت اور باہمی احترام کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ کونسل نے افغانستان میں دہشت گرد گروپس کی طرف سے لاحق خطرات پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے اور مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اجلاس میں کونسل کا اگلا اجلاس اس سال ستمبر میں پاکستان میں بلانے پر اتفاق کیا گیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو بالخصوص آئندہ سال ہونے والی مردم شماری کے تناظر میں مقبوضہ جموں کشمیر میں آبادکاری کے استعماری منصوبے پر عمل درآمد سے روکے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مقبوضہ علاقے میں آئندہ سال 2 مرحلوں میں مردم شماری کرائی جائے گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ اگست 2019 سے بی جے پی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں کئی سخت قوانین نافذ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت نے علاقے کی آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیری اراضی کی فروخت اور غیر مقامی لوگوں کے لیے ملازمتوں کے راستے کھول دیے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ کشمیری سرکاری ملازمین کو ان کے جائز عہدوں سے برطرف کرنا سول انتظامیہ میں مقامی آبادی کو پسماندہ کرنے کی وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اسے مقامی آبادی کے خلاف ایک گہری سازش قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مقامی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے نئے متعارف کرائے گئے ڈومیسائل قوانین کی آڑ میں آبادکاری کی استعماری مہم شروع کر دی گئی ہے۔ آرٹیکل 370 اور 35A کی منسوخی کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ یہ اقدام بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے فوجی اور غیر قانونی طور پر کیا، جس کا مقصد متنازع علاقے کی آبادکاری کا تناسب اور سیاسی شناخت کو تبدیل کرنا تھا۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ جموں کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے اور بھارت طاقت کے استعمال سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کل آبنائے ہرمز اور اس کے گرد تجارتی جہاز رانی کے تحفظ کے لیے ایک قرارداد پر رائے شماری کرائے گی۔ رائے شماری بحرین کی جانب سے پیش کیے گئے قرارداد کے مسودے پر کرائی جائے گی۔ جنوبی کوریا کے صدر لی جے میونگ اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے دفاعی تعاون بڑھانے اور ایران میں جنگ سے پیدا ہونے والے اقتصادی اور توانائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ فرانسیسی صدر جنوبی کوریا کے 2 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے آج سول میں صدر لی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کے ذریعے محفوظ سمندری نقل و حرکت یقینی بنانے کی کوششوں سمیت توانائی کے تحفظ کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ پولینڈ نے خبردار کیا ہے کہ نیٹو سے امریکہ کے انخلاء کے امکان کو ایک سنگین منظرنامے کے طور پر دیکھا جائے۔ امریکی سوشل میڈیا کمپنی ایکس پر ایک پوسٹ میں پولینڈ کے وزیر خارجہ نے اتحادیوں پر زور دیا کہ وہ حفاظتی انتظامات کے لیے متبادل ذرائع اختیار کریں۔ میانمار کی فوج کے سربراہ سینئر جنرل من آنگ ہیلنگ ملک کے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے والی بغاوت کی قیادت کرنے کے 5 سال بعد صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ملکی پارلیمان میں 584 میں سے 429 ووٹ حاصل کیے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کے درمیان میچ لاہور میں بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔ پی ایس ایل کا اگلا میچ کل لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور راولپنڈی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ 11ویں پاکستان سپر لیگ کے 10 میچز مکمل ہو گئے ہیں۔ کراچی کنگز اپنے تمام میچز جیتنے کے بعد 6 پوائنٹس کے ساتھ ٹیبل پوائنٹس میں پہلے نمبر پر ہے۔ ملتان سلطانز اپنے دونوں میچز میں کامیابی حاصل کر کے دوسرے، پشاور زلمی 3 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے، اسلام آباد یونائیٹڈ 5ویں اور کوئٹہ گلیڈیٹرز 6 نمبر پر ہے۔ نئی فرنچائز راولپنڈیز اور حیدرآباد کنگز نے ابھی تک کوئی میچ نہیں جیتا۔ پاکستان سپر لیگ کی تکنیکی کمیٹی نے فخر زمان کی 2 میچوں کے لیے پابندی ختم کرنے کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ یہ پابندی لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کے میچ کے دوران فخر زمان کے بال ٹیمپرنگ اور ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی میں ملوث ہونے پر میچ ریفری روشن ماہنامہ نے عائد کی تھی۔ فخر زمان اگلے 2 پی ایس ایل فکسچرز میں شامل نہیں ہو سکیں گے۔ جاپان میں پاکستان اوساکا کلچر فیسٹیول سے وطن واپس آنے والے سندھ کے ریسلرز ولاکھڑا ریسلرز کے لیے آج کراچی میں ایک بڑے استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ کے وزیر کھیل سردار محمد بخش نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ریسلرز
منتہر علی بگٹی اور قربان علی کو شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا۔ صوبائی وزیر کھیل نے سندھ اور پاکستان کے لیے اعزازات جیتنے پر ایتھلیٹس کی تعریف کی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ صوبائی ٹیموں کا پاکستان کپ PSL کے بعد ہوگا، جس کے لیے سندھ پہلے ہی اپنا اسکواڈ تیار کر رہا ہے۔ محمد بخش مہر نے ملاکھڑا کبڈی جیسے روایتی کھیلوں کے لیے حکومت کے تعاون کا اعادہ کرتے ہوئے کھیلوں کے سالانہ کیلنڈر میں ان کھیلوں کے لیے زیادہ سے زیادہ نقد انعامات اور شمولیت کا وعدہ کیا، جن کا مقصد قومی اور بین الاقوامی مقابلوں کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے آئندہ ڈیوس کپ جونیئرز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے، جو آئندہ ماہ کی 16 سے 24 تاریخ تک قازقستان کے شہر شیمکنت میں ہوگا۔ ٹیم میں ابو بکر طلحہ، حسن عثمانی اور زہیب افضل ملک شامل ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے پاکستان پیڈل فیڈریشن سے عبوری الحاق کر لیا ہے، جو ملک میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے شعبے کو باضابطہ بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ اسکواش کے نامور کھلاڑی اور صدر جہانگیر خان اور سیکریٹری منصور علی خان کی قیادت میں فیڈریشن کے پاس کمپنیز ایکٹ کے تحت اس کی رجسٹریشن اور بین الاقوامی پیڈل فیڈریشن سے الحاق کا عمل مکمل کرنے کے لیے 90 دن ہے۔ ٹینس اور اسکواش کو ملا کر کھیلا جانے والا پیڈل کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں مقبولیت حاصل کر رہا ہے اور اس میں نجی شعبہ سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کے تعاون کا مقصد نظم و نسق بہتر بنانا اور پاکستان میں کھیلنے کی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اور انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے 2026 FIH ورلڈ کپ کے میچز نشر کرنے کے لیے پاکستانی نیٹ ورک ٹیپ میٹ کے ساتھ ایک خصوصی معاہدہ کر لیا ہے، جس پر دستخط ہو گئے ہیں۔ بیلجیم اور نیدرلینڈز 15 سے 30 اگست تک اس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ معاہدے کے تحت پاکستانی شائقین 8 سال میں پہلی بار ورلڈ کپ میں اپنی قومی ٹیم کا کھیل دیکھیں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سن لیتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پنجاب کے وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین نے کہا ہے کہ سگیا انڈسٹریل ایریا میں صنعتوں کو درپیش مسائل فوری اور دیرپا بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اعلیٰ سطح کی وفد سے ملاقات میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت کسی بھی ایسی پالیسی کی اجازت نہیں دے گی جس سے صنعتی سرگرمیوں کو نقصان پہنچے یا بڑے پیمانے پر روزگار کو خطرہ ہو۔ لاہور چیمبر کے سینئر نائب صدر تنویر احمد شیخ نے بتایا کہ سگیا کے علاقے میں کئی دہائیوں سے 1,500 تک صنعتی یونٹس کام کر رہے ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 1,612 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,50,398 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 471 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 352 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج مجموعی طور پر 483 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 132 کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 279 میں کمی، جبکہ 72 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈ لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 74 روپے 1 پیسے کا اضافہ، جبکہ PIA ہولڈنگ کے حصص کی قیمتوں میں 469 روپے 69 پیسے کی کمی ہوئی ہے۔ اور نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ یوں رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 279 روپے، قیمت فروخت 279 روپے 50 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 369 روپے 11 پیسے، 369 روپے 77 پیسے، یورو 321 روپے 84 پیسے، 322 روپے 42 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 33 پیسے، 74 روپے 46 پیسے، اور UAE درہم قیمت خرید 75 روپے 53 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 67 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 4,20,406 روپے رہی۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پنجاب آرٹس کونسل راولپنڈی میں معروف مصور اشکناز آصف خان کی خطاطی کی نمائش شروع ہو گئی۔ نمائش سے خطاب کرتے ہوئے پنجاب کے سابق وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر جمال ناصر نے نمائش میں شریک فنکاروں کے ٹیلنٹ اور ان کی تخلیقی صلاحیتوں کو سراہا۔ ڈاکٹر جمال ناصر نے پاکستان کی ترقی کے لیے قومی اتحاد کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ فرقہ وارانہ مذہبی اختلافات کو بالائے طاق رکھیں اور اس بات پر زور دیں کہ ملک کی ترقی کے لیے یکجہتی، تعاون اور محنت ضروری ہے۔ یہ نمائش پیر تک عوام کے لیے کھلی رہے گی۔ سلویہ اسلام کی خواتین اور فریکچرز نظموں اور نثر کا ایک بڑا مجموعہ ہے جو محبت، نقصان، مصائب اور آگے بڑھنے کے تذکرے سے بھرپور ہے۔ کتاب معاشرے کی سطح پر انسانی زندگی کی جدوجہد کو اجاگر کرتی ہے اور بکھرے ہوئے خاندانوں، خاموش آوازوں اور قبولیت کی جستجو کی تصویر کشی کرتی ہے۔ یہ ان خواتین کے عزم کی داستان گوئی ہے جنہوں نے زندگی میں گہرے زخم کھائے۔
پیٹرنز اینڈ پیراڈاکسز ایک ایسا شعری مجموعہ ہے جو زندگی کے دوہرے پہلوؤں، روشنی اور اندھیرے، خوشی اور غم، امید اور مایوسی کے احساسات پر مبنی ہے۔ اس میں شامل نظمیں ذاتی تجربات کو آفاقی موضوعات کے ساتھ ملاتی اور اس بات کو اجاگر کرتی ہیں کہ زندگی کی خوبصورتی اس کے تضادات میں مثمر ہے۔ کتاب زندگی کے تضادات کا تفصیل سے احاطہ کرتی ہے۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے روہتا اور شوازر کے ساتھ پی ٹی اے ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ایک جامع 5G ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا۔ ایک نیوز ریلیز کے مطابق پروگرام میں نیٹ ورک ٹیسٹنگ، 5G مائیگریشن، طریقہ کار اور معیارات، تجزیات اور TDD پیمائش کے بارے میں تفصیلی تکنیکی سیشنز پیش کیے گئے، جو R&S پاکستان، R&S مینا کے ماہرین اور یورپ کے ٹرینرز نے فراہم کیے تھے۔ ڈاکٹر خاور صدیق، ممبر تعمیل اور نفاذ PTA نے تعمیل، شفافیت اور صارفین پر مرکوز ریگولیشن کے لیے PTA کے عزم کا اعادہ کیا۔ سیشن میں ٹیسٹنگ کے طریقہ کار کو عالمی بہترین طریقوں سے ہم آہنگ کرنے اور پاکستان کے پائیدار 5G مستقبل کی حمایت کے لیے ریگولیٹری نگرانی کو مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ سائنسدانوں نے کینسر کے علاج کے نتائج سب کے لیے یکساں نہ ہونے کی پوشیدہ وجہ دریافت کر لی ہے۔ نیچر کمیونیکیشنز میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق بعض دوائیں ٹیومر کی خلیات کے اندر لیسومز کے اندر پھنس سکتی ہیں، جس سے آہستہ آہستہ ریلیز ہونے والے ذخائر بنتے ہیں جو ادویات کو غیر مساوی تقسیم کا باعث بنتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کینسر کے کچھ خلیات بہت زیادہ واضح ہوتے ہیں جبکہ دیگر بمشکل متاثر ہوتے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ تاثیر نہ صرف اس بات پر منحصر ہے کہ آیا کوئی دوا ٹیومر تک پہنچتی ہے یا نہیں، بلکہ اس کا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ یہ اس کے اندر اور انفرادی خلیوں کے اندر کیسے پھیلتی ہے۔ اور کلاؤڈ سیکیورٹی کا عالمی دن آج منایا گیا۔ یہ دن ہر سال کلاؤڈ میں محفوظ ڈیٹا اور معلومات کو محفوظ کرنے کی اہمیت اور تکنیک کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد ڈیٹا کلاؤڈ اور آن لائن حفاظت کے درمیان فرق کو ختم کرنا ہے۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ قومی ہنگامی امدادی ادارے کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر نے ملک بھر میں موسم کی ممکنہ صورتحال کے حوالے سے انتباہ جاری کیا ہے۔ اگلے 12 سے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے اور مزید بارش کا امکان ہے۔ اتوار تک خیبر پختونخوا کے کچھ حصوں میں ایک فعال مغربی موسمی نظام داخل ہوگا، جس سے درمیانے درجے سے موسلادھار بارش کے باعث سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور خیبر پختونخوا کے بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ موسم کی مزید تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد اطہر نوید۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں اکثر مقامات پر تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ چند مقامات پر تیز اور موسلادھار بارش، ژالہ بارش کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور جزوی طور پر ابار آلود رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر اور بلوچستان میں بیشتر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری اور موسلادھار بارش بھی ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش سندھ، موجودہ 60، ٹنڈو جام 50، کراچی سرجانی ٹاؤن 32، ناظم آباد 28، PEF فیصل بیس 20، کرنگی 17 اور میٹ کمپلیکس 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ دادو 6، سکھر 4، روڑی، میرپور خاص میں 3، حیدرآباد میں 2 ملی میٹر، نواب شاہ اور مٹھی میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ٹیلی فون پر گفتگو میں خلیج اور مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے پاک چین 5 نکاتی اقدام پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے اسلام آباد میں سینئر صحافیوں کے ساتھ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے بات چیت کی نشست کی ہے۔ پنجاب اور سندھ حکومتوں نے عام آدمی پر ایندھن کی زیادہ قیمتوں کے اثرات کم کرنے کے لیے ریلیف پیکیجز کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد میں مفت پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولت کا اعلان کیا گیا ہے۔ پاکستان ریلوے نے کسی بھی کلاس کے کرایوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے قومی شاہراہوں پر ٹول ٹیکس میں اضافہ واپس لے لیا ہے۔ اور قومی ہنگامی امدادی ادارے نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مزید بارش اور تیز ہواؤں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عمران اشرف۔
सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क वसीम अहमद, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, न्यूज़ प्रोड्यूसर हमाद कियानी, मुदीर आला अब्दुल बासित खान, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तर्जुमे के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही अब्दुल कदीर और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।